آپ کو معلوم ہے کائنات کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں، تاریخ پیدائش میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور شاید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے تاکہ کوئی کچھ منا نہ سکے، کوئی عید وغیرہ نہ منائے. اور نہ اگر آپ مہینوں میں جائیں گے تو مہینے میں اختلاف. ایسا نہیں کہ ربیع الاول پہ اتفاق ہے، کسی نے کہا رمضان میں پیدائش ہوئی ہے، کسی نے کہا ربیع الاول میں پیدائش ہوئی ہے، کسی نے کہا محرم میں پیدائش ہوئی ہے. مہینوں میں اختلاف. پھر اگر ربیع الاول میں آئیں گے تو ربیع الاول کی 1 تاریخ 2 تاریخ 8 تاریخ 9 تاریخ اور اس کے بعد 10 تاریخ 12 تاریخ 13 تاریخ 17 18 تاریخ تک جائیں گے. سب اختلاف ہے اس میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے ہفتے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا ذکر سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے. اور یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو والد محترم تھے ان کے 10 بھائی یا اسی طریقے سے 11 12 اور 13 تک کی بھی روایات آئی ہوئی ہیں. ان میں سے 4 لوگوں نے اسلام کا زمانہ پایا، ان میں سے 2 مسلمان ہوئے اور 2 نہ ہوئے. جن لوگوں نے اسلام کا زمانہ پایا وہ ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ، ابو طالب جن کا نام عبد مناف اور حمزہ اور عباس ہیں. حمزہ اور عباس یہ مسلمان ہوئے، ابو طالب اور ابو لہب مسلمان نہ ہو سکے. پھر دونوں میں فرق یہ رہا کہ ابو طالب کافی ہو کر کے بھی زندگی کے آخری لمحات تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فائدہ پہنچاتے رہے، اور ابو لہب سگا چچا ہو کر کے زندگی کے آخری لمحات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی کرتا رہا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپ کے دشمنوں میں ابو لہب کا نام نامی اس میں گرامی شامل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اب آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے متعلق مختصر معلومات لے لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے یہ عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے ہونہار، خوبصورت اور پاک دامن بیٹے تھے. عبداللہ نام تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد تھے. ان کی والدہ عبداللہ کی والدہ کون سی؟ فاطمہ بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن یغوا بن مرہ. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ تھا. اور ان کو ذبیح کہا جاتا تھا. عبداللہ کو ذبیح کہا جاتا تھا. ذبیح اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کے موقع پر جو معاملہ ہوا تھا قریش کے دوسرے لوگوں سے، تو عبد المطلب نے کہا تھا کہ اگر 10 اولاد ہو گئی اور 10 بڑی ہو گئی، میچور ہو گئی، جوان ہو گئی، تو ان میں سے ایک کو ہم خانہ کعبہ کے پاس لا کر کے اللہ کے لیے ذبح کر دیں گے. تو اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی نظر کو، اپنی عہد کو، اپنی منت کو پورا کریں. 10 بیٹوں میں نام نکالا گیا، قرآن دادی کی گئی، ڈرا کیا گیا، تو نام عبداللہ کا نکلا. عبد المطلب نے چھری اٹھائی اور عبداللہ کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف رواں دوا ہو گئے. عبداللہ کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ننیال والے تھے، یعنی عبداللہ کے سسرال والے بنو زہرہ، ان سے اور بنو ہاشم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بڑا گہرا ربط تھا، بہت گہرا تعلق تھا، اور پاس میں رہتے بھی تھے. تو اب داماد کو ذبح کیا جائے، کون سسر برداشت کرے گا؟ سسرال والے کیوں برداشت کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب وہ جانے لگے تو وہ آئے اور جو ہے روکنے لگے. کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کرتے. کہا پھر میری نظر کا، میری منت کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ایسا ہے کہ ایک عورت رہتی ہے، وومن ڈیزائنر ہے، اس کے پاس جائیے، وہ کوئی نہ کوئی حل بتائے گی. اور عبداللہ کو ذبح کیا. خیر ان کے پاس گئے عبد المطلب، تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ 10 اونٹوں کا ڈرا کیا جائے عبداللہ کے ساتھ. 10 اونٹ اور عبداللہ، 10 اونٹ اور عبداللہ، اس طریقے سے تو ڈرا کیا جاتا رہا. ہر دم عبداللہ کا نام نکلتا، ہر دم عبداللہ کا نام نکلتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام. یہاں تک کہ جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر اونٹوں کا نام نکلا.
اور اس طریقے سے عبداللہ کیا ہے بچ گئے. عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور وہیں چھوڑ دیا اور کہا جس کی جتنی طبیعت ہو لے جائے. اس وجہ سے ان کو ذبیح کہا جانے لگا اور اسماعیل کو بھی ذبیح کہا جانے لگا. اور ایک روایت موضوع روایت مشہور بھی ہو گئی, اکثر سیرت نگاروں نے لکھا بھی, مولانا شیخ رحمان صاحب نے بھی ذکر کیا, انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. میرے ایک باپ کون اسماعیل وہ بھی ذبیح اور میرے اصل باپ عبداللہ یہ بھی ذبیح. لیکن یہ روایت کیا ہے درست اور صحیح نہیں, موضوع روایت ہے. عبداللہ کی جو شادی ہوئی وہ آمنہ بنت وہب سے ہوئی اور یہ خاندان بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے جا کر کے مل جاتا ہے اور بہت ہی ریسپیکٹڈ خاندان. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیحال تھا وہ بہت ریسپیکٹڈ لوگ تھے, بہت عزت والے لوگ تھے, شریف لوگ تھے اور آپ کے نانا اپنے قبیلے کے سردار تھے, بنو زہرہ تھے. اور یہ دونوں خاندان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال اور ددیال ایک ہی جگہ رہتا تھا. دونوں میں آپس میں قربت بھی بہت زیادہ تھی. یہ ساری کی ساری چیزیں تھی. اور آمنہ جو تھی وہ اس زمانے کی بڑی ہی یعنی قابل تعریف خاتون تھی. ان سے عبداللہ کا نکاح ہوا, عبد المطلب نے کرا. نکاح کے بعد چند دنوں کے بعد عبد المطلب نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا. کہاں؟ عبداللہ کا ننیال مدینہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مکہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ننیال کہاں ہوگا؟ ارے مدینہ ہوگا نا. یہی تو ذکر کیا گیا تھا کہ نبی عبد المطلب تو مدینہ ہی کے اندر پیدا ہوئے نا, تو ننیال کہاں ہوگا عبداللہ کا؟ مدینہ کے اندر ہوگا. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مدینہ بھیجا. ایک روایت کے مطابق بھیجا کھجور لینے کے لیے, ایک روایت کے مطابق بھیجا شام, وہاں سے شام چلے جانا تجارت کے لیے. المهم وہاں گئے اور وہاں ان کی وفات ہو گئی. اس وقت ان کی عمر 25 سال کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح روایت کے مطابق ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, پیدا نہیں ہوئے تھے. عبداللہ کا کی جو پراپرٹی جو انہوں نے میراث جو چھوڑی تھی وہ 5 اونٹ تھے اور چند بکریاں تھیں اور ایک خاتون, ایک لونڈی جن کا نام برکہ تھا, حبشہ کی رہنے والی تھی, ایتھوپیا کی, جن کو ام ایمن کہا جاتا تھا. یہ ام ایمن کون ہے؟ ان کا نام برکہ ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے عبداللہ کے بطور میراث پراپرٹی چھوڑ رکھی تھی. اب آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیحال کی طرف. اس میں معلوم یہی ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نانا اور نانی کو نہیں دیکھا ہے, ان سے ملاقات کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا ہے. آپ کی جو والدہ تھی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ پہ جا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے مل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں میں ایک نام آتا ہے عبد یغوث کا, عبد یغوث بن وہب, اور کچھ لوگوں نے اور نام بھی ذکر کیے ہیں. لیکن بنو زہرہ کے تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھانجا تسلیم کرتے تھے, مانتے تھے اور بہت رسپیکٹ کرتے تھے. یعنی وہ پورا قبیلہ ہوتا نہیں کبھی کبھار, وہ پورے خاندان والے سب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھانجا تسلیم کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل ماموں ہیں ان کے تذکرے بہت کم ملتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خالاؤں کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو 2 خالاؤں کا ذکر کیا. ایک کا نام فاختہ بنت عمرو اور اسی طریقے سے دوسرا فریہ بنت وہب. 2 خالاؤں کا ذکر کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں خالائیں الگ الگ باپ سے ہیں. دونوں خالائیں کیا ہیں؟ الگ الگ باپ سے, یعنی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ. 2 خالاؤں کا ذکر کیا گیا. حافظ ابن حجر نے بھی کیا, اسی طریقے سے امام ابن حبان نے کیا. البتہ یہ بات ہے ایک صحابی, مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اصل ماموں جو آپ کی ماں کے سگے بھائی ہوں, ان کے علاوہ بھی آپ کے جو دوسرے ماموں ہوتے ہیں وہ بھی ریسپیکٹڈ اور عزت کے لائق ہوتے ہیں اور ان کا بھی حق ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ماموں ہوتے تھے سعد بن ابی وقاص, نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے. جانتے کیسے؟ بہت دور سے ماموں,
کیونکہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ان کا ایک رشتہ تھا. اب کوئی دور سے جا کے رشتہ بیان لگتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خالو کہتے تھے, مامو کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ مامو کہتے. اور صرف یہ نہیں کہتے تھے, کہتے تھے آغا خالی, یہ میرے مامو جان ہے. سنن ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 375 کی, کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے مامو ہیں, بہت دور کے, بہت دور کے تھے. مطلب ایسا نہیں کہ سگی بہن کے ماں کے سگے بھائی تھے, لیکن اسی خاندان سے تھے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہتے تھے کہ میرے مامو ہیں. فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَقُ, کوئی بھی آدمی میرے مامو کی طرح مامو لے کر آئے, کسی کے مامو میرے مامو کی طرح ہے تو لے کر آئے. کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے مامو ہیں, اگر میرے مامو کی طرح کسی کے پاس مامو ہے تو وہ لے کر کے, یعنی ان کے مامو کی طرح کسی کے مامو, جبکہ وہ سگے مامو نہیں تھے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر انداز میں جو ننیالی رشتہ ہے, تعلق ہے, ذکر کیا گیا. اب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی. یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں اور اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے جس سال عام الفیل, جس سال ابرہا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. امام بہقی نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے اور یہ مجمع علیہ بات ہے, یعنی اجماع ہے اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی ہے جس سال آتی ابرہا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا, یعنی عام الفیل کے ساتھ. اور یہ بات بھی مشہور ہے, واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات اسی وقت ہو گئی تھی کہ آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. لیکن آپ کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں مشہور ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, جیسے بت وغیرہ کا گر پڑنا, شہنشاہوں کے گھروں کے اندر یہ وہ ہو جانا, بہت ساری چیزیں نہیں بہت مشہور ہیں. ان میں سے یہ ساری کی ساری چیزیں ثابت نہیں. جو چیز ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, وہ مسند احمد وغیرہ کی روایت دیکھتے ہیں حدیث نمبر 22,261 کی, اور یہ روایت جو ہے کافی علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے, ابن تیمیہ, شیخ البانی, شعیب النوت وغیرہ نے, کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ یا نبی اللہ ما کان اول بدء الامر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی وہ اس کی شروعات اور اسٹارٹنگ کیسے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے والد اپنے باپ ابراہیم کی دعوت دعا کا نتیجہ ہوں. کسی کو یاد ہے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ کب کی تھی؟ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا, تیار ہو گیا, تو کہا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم, اللہ انہی میں سے ایک رسول کیا ہے, وہی دعا ہے. یہ دعا کس کی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم, میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں, جو دعا ابراہیم میرے والد نے کی تھی. وبشرى عیسیٰ, اور میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد ایک رسول آنے والا, میں اس کی بشارت دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, تو میں ان کی بشارت, ان کی خوشخبری ہوں. اور کیا؟ اضاءت منہ قصور الشام, اور میری ماں نے یہ دیکھا جب میں حمل سے, میں ماں کے پیٹ میں تھا, کہ ان کے پیٹ سے روشنی نکل رہی ہے جس سے شام کا ایریا پورا کیا ہے, روشن ہو گیا. آپ کی پیدائش کو لے کر کے یہی وہ روایت ہے جو قابل قبول ہے کہ جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں یہ دیکھتی تھی کہ ان کے پیٹ سے نور نکلتا, روشنی, جس سے اضاءت منہ قصور الشام, جس سے شام کے محل جو ہے اور روشن ہو جاتے. تو واللہ عالم. لیکن اس روایت میں بھی تھوڑا بہت کلام, اور باقی جو بت کھانے گر گئے, یہ گر گئے, وہ گر گئے, یہ ساری کی ساری چیزیں ثابت نہیں. اب آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کب اور کس دن ہوئی. دے دیجیے نا. اچھا رک دیجیے تھوڑی دیر. بہرحال اب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی. آپ کو معلوم ہے کائنات کے امام
امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں، تاریخ پیدائش میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور شاید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے تاکہ کوئی کچھ منا نہ سکے، کوئی عید وغیرہ نہ منائے، اور نہ اگر آپ مہینوں میں جائیں گے تو مہینے میں اختلاف، ایسا نہیں کہ ربیع الاول پہ اتفاق ہے، کسی نے کہا رمضان میں پیدائش ہوئی ہے، کسی نے کہا ربیع الاول میں پیدائش ہوئی ہے، کسی نے کہا محرم میں پیدائش ہوئی ہے، مہینوں میں اختلاف۔ پھر اگر ربیع الاول میں آئیں گے تو ربیع الاول کی 1 تاریخ، 2 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، اور اس کے بعد 10 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، 17، 18 تاریخ تک جائیں گے، سب اختلاف ہے اس میں۔ المہم یہ مشہور یہ ہے کہ 9 اور 12 یہ زیادہ مشہور ہے۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی 8 تاریخ کو صحیح قرار دیتے ہیں، امام ابن کثیر کی بھی یہی رائے ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ جشن وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کہ کس تاریخ کو راجح قرار دیا گیا ہے ان کے یہاں۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 8 ربیع الاول کی تاریخ کو آپ کی تاریخ پیدائش قرار دیا۔ بہرحال محققین علماء کی رائے میں 9 ربیع الاول کی تاریخ، 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی، یہ تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی محققین علماء کے یہاں ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ آپ کی پیدائش یوم الاثنین کو ہوئی، منڈے کے دن ہوئی، سوموار کے دن، یہ طے ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1 قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یوم الاثنین کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا، سوموار کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یوم الاثنین کو روزہ رکھنے کے متعلق پوچھ رہے ہو، یہی وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے، وفیہ انزل علی القرآن، اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 7 دنوں میں کس دن میں ہوئی ہے؟ پیر کے دن ہوئی ہے، منڈے کے دن ہوئی ہے، یوم الاثنین کے دن ہوئی ہے۔ تو جو لوگ 9 ربیع الاول کی تاریخ کو راجح قرار دیتے ہیں، خاص طور سے ماہر فلکیات وغیرہ جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یوم الاثنین کا دن جس تاریخ سے میچ کھاتا ہے وہ کون سی تاریخ ہے؟ 9 ربیع الاول۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول تو 12 ربیع الاول میں یوم الاثنین نہیں آ رہا ہے، اگر ہم کہتے ہیں 8 ربیع الاول تو یوم الاثنین نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ان کے ہاں یہ بنیاد ہے، واللہ عالم یہی بات میرے اپنے علم میں بھی زیادہ قابل قبول معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یوم الاثنین منڈے کے دن 9 ربیع الاول کو سن 1 عام الفیل انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی۔ پیدائش ہونے کے بعد آپ کی والدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کو ابو عبد المطلب کے پاس روانہ کیا، بھیجا تاکہ ان کو خوشخبری سنائے۔ عبد المطلب نے بیٹے کو لیا اور خانہ کعبہ کے یہاں گئے، پوتے کو لیا اور خانہ کعبہ میں گئے، دعا کی ان کے، اور ان کا نام محمد رکھا، ان کا نام محمد رکھا۔ ابھی ناموں کے متعلق انشاءاللہ گفتگو آئے گی، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سمیت احمد، میرا نام احمد رکھا گیا۔ پیدائش کے بعد مرحلہ آتا ہے ختنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کے متعلق کافی اختلاف ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں 3 قول ذکر کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختان اور ختنے کے متعلق۔ ایک قول یہ ہے کہ ولد مختونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ختنے کے پیدا ہوئے تھے، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور یہ بہت بڑے بڑے علماء کی رائے ہے، ایک بڑا قول ہے اس کا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آپ کا ختنہ جبریل علیہ السلام نے کیا، جب شق صدر، جب سینہ چاک کیا گیا اس وقت۔ تیسری رائے یہ ہے کہ آپ کا ختنہ عبد المطلب نے 7ویں دن عرب کے کلچر اور تہذیب کے حساب سے کیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی اور دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ ان تمام اقوال میں ایسے تو کسی بھی متعلق کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، نہ یہ کہ یہ روایت ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے بغیر ختنے کے، یا ختنہ کیا ہوا تھا آپ کا، یا جبریل علیہ السلام نے کیا، یہ بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی صحیح طریقے سے ثابت نہیں کہ 7ویں دن عبد المطلب نے کرایا۔ لیکن ان تمام اقوال میں جو قول سب سے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کون سا ہے کہ 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے ختنہ کرایا، یہ زیادہ درست ہے، اور اس کی کئی
وجہ انہوں نے ذکر کی ہے. پہلی خطرہ ہمارے اور آپ کے اور تمام لوگوں کے والد خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اپنی زندگی میں بار بار والد کہتے رہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. وہ بڑے ہو جانے کے بعد انہوں نے ختنہ کیا, اور جو سنن الفطرہ ہے, جو فطری سنتیں, ان میں کیا ہے؟ الختان, ختنہ کرانا ہے. جو فطری سنتیں ہیں, مسواک کرنا اور بال ناف کے نیچے بال بنانا, یہ سب ان میں سے کیا ہے؟ ختنہ کرانا بھی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی, یہ سبھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے عیب پیدا ہوئے تھے, آپ میں کوئی عیب نہیں ہے, نہ جسمانی نہ اخلاقی, کوئی عیب نہیں. اور اگر کوئی آدمی ایسے پیدا ہوتا ہے جس سے عام آدمی پیدا ہوتا ہے, یعنی اگر آپ بغیر ختنہ کیے کرائے پیدا ہوئے, تو یہ عیب ہے کہ آپ کمپلیٹ نہیں, آپ مکمل نہیں ہیں. جیسے عام مرد پیدا ہوتے ویسے آپ پیدا نہیں ہوئے. امام ابن قیم نے یہ بھی کہا ہے, اور بڑی پوائنٹ کی بات ذکر کی ہے, کہ اگر کوئی آدمی یعنی کسی کے اندر خلقی طور پہ کوئی کمی پیدا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقص ہے. کسی آدمی کے ہاں کوئی بھی جو چیز بعد میں کرائی جاتی, پہلے سے آلریڈی کر کے اگر آ جائے تو کہتے ہیں یہ نقص ہے, کمی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کی کوئی کمی نہیں تھی. اور اس بنیاد پہ واللہ عالم زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ عرب کے کلچر اور دستور کے مطابق آپ کے دادا عبد المطلب نے 7ویں دن کرایا ہے. واللہ عالم بالصواب. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کن عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں کون کون سی ہیں. بہت سارے لوگ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے والی عورتوں کا ذکر کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ آمنہ نے سب سے پہلے دودھ پلایا, ان کو چھوڑ کر کے بتاتے ہیں. تو سب سے پہلے جس عورت کا آپ نے دودھ پیا وہ آپ کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب ہے. ان کے بعد جس کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا وہ کون ہے؟ ثویبہ ہے. کون ہے؟ ثویبہ, ابو لہب کی لوڈی. اور یہ صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے. حلیمہ سعدیہ کے متعلق تو واضح کوئی روایت نہیں ہے, لیکن ثویبہ کے متعلق تو آپ نے خود کہا کہ میں نے ان کا دودھ پیا ہے. آئیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5106 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1449. 1449. ہماری اور آپ کی ماں ہے ام حبیبہ بنت ابو سفیان. کی بیٹی میں کوئی رغبت ہے آپ کو؟ ابو سفیان, وہ بھی ابو سفیان کی بیٹی ہے. کون؟ ام حبیبہ بنت ابو سفیان, امیر معاویہ کی بہن. وہ کہتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہیں کہ میری بہن یعنی ابو سفیان کی بیٹی میں آپ کو کوئی رغبت ہے؟ اور ان کا نام حمنہ ہے یا عزہ. صحیح مسلم کی روایت مطابق عزہ ہے کہ آپ کو عزہ میں یا حمنہ میں کوئی رغبت ہے. تو ہم نے کہا کہ میں کیا کروں گا, مطلب کیا کروں ان کے ساتھ. تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تنکح, آپ نکاح کر لیجئے میری بہن سے, اور کیا. عام طور سے عورت کیا ہے, وہ نہیں چاہتی کہ اس کی سوتن آئے, اور تم آلریڈی میری بیوی ہو, پھر کسی اور عورت سے اپنی بہن سے نکاح کرنے کی بات کر رہی ہو, کیا واقعی تم چاہ رہی ہو اس کو؟ عورتیں تو کبھی نہیں چاہتی ہیں کہ کوئی بھی آئے, کسی کا مطلب ان کی سوتن کوئی بنے. تو آپ سے تو واقعی تم چاہ رہی, ریئلی تم چاہ رہی ہو میں تمہاری بہن سے نکاح کر لوں؟ میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آپ کی تنہا بیوی تو ہوں نہیں, میرے علاوہ بہت ساری ہیں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس خیر کے اندر آپ کے ساتھ رہنے کی جو آپ کی صحبت کا اور آپ کے ساتھ رہنے کا جو ثواب ہے, جو اجر ہے, جو فائدہ ہے, اس میں میری بہن شریک ہو جائے. میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انہا لا تحل لی, تمہاری بہن میرے لیے جائز اور درست نہیں, کیونکہ سالی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں ہو سکتا ہے. اگر بیوی موجود ہے تو سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے, نہ اس کی سگی پھوپھی سے ہو سکتا ہے, نہ سگی
خالہ سے ہو سکتا ہے. قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا اور جمع کرو، حرام ہے یہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں وہ میرے لیے جائز نہیں. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تو ام سلمہ کی بیٹی سے نکاح کر رہے. ام سلمہ یہ دوسری نبی علیہ السلام کی بیوی ہے. تو جب آپ نے کہا کہ میرے لیے حلال نہیں ہے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تو اپنی بیوی ام سلمہ کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں جن کا نام درہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کس نے کہا؟ وہ میرے لیے کہاں حلال ہے؟ لو لم تکن ربیبتی ما حلت لی، اگر آپ کسی سے نکاح کر لیے ہیں کسی عورت سے تو اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے. اگر وہ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں بیٹی دونوں کو ایک نکاح میں رکھا جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کس نے کہا؟ تو کیسے میرے لیے حلال ہے؟ وہ تو میری ربیبہ ہے، میری بیوی کی بیٹی، میرا ان سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو یہ ایک سبب ہے، ایک سبب ہے حرام ہونے کا. دوسرا سبب یہ ہے آپ فرماتے ہیں ارضعتنی واباہا ثویبہ، مجھے اور اس کے والد کو، جس لڑکی سے تم نکاح کرنے کی بات کی اس کے والد کو اور مجھے دونوں کو ثویبہ نے دودھ پلایا ہے. تو اس طریقے سے وہ میری کیا ہو گئی؟ بھتیجی ہو گئی. تو ایک وجہ یہ ہے کہ میری بیوی کی بیٹی ہے، حلال نہیں میرے لیے. دوسرے یہ ہے کہ میرے رضائی بھائی کی بہن ہے، اور یحرم من الرضائی رضاعتی ما یحرم من النسب، جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے. تو جائز نہیں. پھر آپ نے کہا کہ فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو مجھ پر نکاح کے لیے مت پیش کرو. تو یہ ثویبہ نے دودھ پلایا بالکل کلیئر ہے صحیح بخاری اور مسلم سے. اب تیسری اور ثویبہ کے متعلق یہ ہے کہ وہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان کی وفات بہت بعد میں ہوئی. ثویبہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ثویبہ، ان کی وفات بہت بعد میں ہوئی، سن 7 ہجری میں ہوئی. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. اختلاف ہے اس میں، صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور دیگر لوگوں نے اسی کو راجح قرار دیا. جو خاتون ہے وہ حلیمہ سعدیہ، انشاءاللہ اسے جو بند کرتے ہیں. حلیمہ السعدیہ یہ سب سے زیادہ شہرت پائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے میں. یہ جو ثویبہ ہے جن کا ذکر اس سے پہلے ہوا، ثویبہ جو ابو لہب کی لوڈی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا دودھ پیا تو آپ کے ساتھ جو دودھ پینے میں شریک رہے وہ مسروح تھے، اور ثویبہ ہی کا دودھ حمزہ بن عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیا، کچھ سال پہلے، ثویبہ ہی کا. اور ثویبہ ہی کا دودھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پھوپھی زاد بھائی جن کا بھی ذکر ہوا، ابو سلمہ جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا، انہوں نے پیا. اسی وجہ سے آپ نے کہا نا کہ ان کی بیٹی میرے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے، میرے رضائی بھائی ہیں. تو ثویبہ نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پلایا حمزہ بن عبد المطلب کو، اور آپ کے بعد دودھ پلایا ابو سلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے ہیں جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد ہے، ان کو پلایا. تیسری خاتون جیسا کہ ذکر کیا گیا جن کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا وہ حلیمہ سعدیہ ہے. حلیمہ سعدیہ کے متعلق یہ اختلاف ہے کہ وہ مسلمان ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، بہت زبردست اختلاف ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے توقف اختیار کیا، کچھ نہیں کہا کہ مسلمان ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور اسی طریقے سے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے، ان لوگوں نے کہا کہ وہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت اور رسالت ملنے کے بعد آپ کے پاس آئے، اور دونوں نے آپ کے رضائی ماں اور رضائی باپ دونوں نے اسلام قبول کیا. یعنی حلیمہ سعدیہ نے بھی اور ان کے شوہر دونوں نے اسلام قبول کیا. اور اسی بات کو امام ابن جوزی نے بھی صفت الصفوہ کے اندر راجح قرار دیا ہے، ذکری نے اعلام کے اندر ذکر کیا ہے. اس لیے لگتا یہی ہے کہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر یہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. تو اس طریقے سے آج اللہ کی توفیق سے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیالی رشتوں کے متعلق پڑھا، آپ کے والد کے متعلق، آپ کی پیدائش کے متعلق، آپ کے ختنے کے متعلق،
اور اسی طریقے سے جن عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ان کے متعلق وہ 3 خاتون ہیں، آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب، دوسری خاتون سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری خاتون حلیمہ السعدیہ۔ یہ 3 عورتیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اب یہ بات تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی بہن تھے کہ نہیں تھے، لیکن دودھ شریک بھائی بہن کئی ایک تھے، آپ کے دودھ شریک بھائی بہن کئی ایک تھے، اور یہ ایسے ہی بھائی بہن ہو جاتے ہیں کہ ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا، اور ان کی بیٹیاں اپنی بھتیجیاں ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں۔ بس یہ ہے کہ پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا ہے، پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ مختصر انداز میں ان کا ذکر کر کے پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کی توفیق سے یہ چند باتیں سیرت کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ جی رضاعت کی مدت کیا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال کی مدت ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ 2 سال کے اندر پیتا ہے، وہ بھی 5 مرتبہ، 5 رضعات، 5 الگ الگ ٹائم سے پیٹ بھر کر کے، تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ ہاں دودھ پی لیتا تو اس سے رضاعت ثابت۔ مان لیتے ہیں چھوٹا لڑکا، اس نے ایک گھونٹ کسی عورت کا دودھ پی لیا، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ نہیں کوئی بے ادبی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، اور اگر کبھی اس طرح کی کوئی خطوط وغیرہ ہو جس میں بسم اللہ ہو یا آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو اس کو جلا دیں، اس کو جلا دیں، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ ان نسخوں کے علاوہ جو مصائب انہوں نے تیار کیے تھے باقی سب کو جلانے کا حکم دیا تھا، سمجھ رہے ہیں، تاکہ وہ پیروں کے نیچے نہ آئے، اس طریقے سے نہ آئے۔ ظاہر سی بات یہ اچھی چیز نہیں۔ پہلی بات تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اتنا ہی تھال میں نکالا جائے جو ضرورت ہو، اور آپ دوبارہ لے سکتے ہیں، سے 12 لے سکتے ہیں، ہے نا، کہ ایک مرتبہ ہی بہت زیادہ۔ درس ختم ہو گیا ہے، عورتیں نکل جائیں کیونکہ پانی والے کھڑے کافی دیر سے، پانی وہیں رکھا جائے گا۔ تو کوشش تو یہ پہلی ہونی چاہیے کہ وہ جو تھال ہو اس میں کھانا ہی اتنا رکھا جائے جو آپ کے لیے کافی ہو، اور دوبارہ آپ نکالیں۔ لیکن اگر مان لیتے ہیں کہ ہم اور آپ اس میں سے کھا لیے ہیں اور بچ گیا ہے تو اس کو خراب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس میں آ کے کھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ، کیونکہ ساتھ میں کھانے کی وجہ سے بھی صورتحال ویسی ہی ہے کہ ایک آدمی کھا رہا باقی کے لیے وہ چھوڑ رہا ہے، اس میں کوئی کراہت وغیرہ کا پہلو نہیں۔ ہم اور آپ کبھی کبھار ایسا مزاج سیٹ کر لیتے ہیں اور اسے رکھ دیا جائے، اس کے پیک کر لیا جائے، اب تو الحمدللہ فریج وغیرہ کے لیے آسانی ہے، تو کھانا اس وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی چیز آپ سے زائد ہو جاتی ہے تو بہت سارے اللہ کے مخلوق ہم تک پہنچا دیا جائے ضرورت، لیکن کھانے کے کو جو پھینکنے والا معاملہ ہے یہ ناشکری کی انتہا ہے۔ کھانا ضائع کرنا، کھانا برباد کرنا والا جو معاملہ ہے یہ جو ہے ناشکری کی انتہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت